بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ حضرت علی شیر خدا کی خوبصورت باتوں میں آج کا موضوع ہے جلد بازی۔ جیسا کہ ہم سب کو پتہ ہے جلد بازی کا کیا انجام ہوتا ہے، اور بعض دفعہ نادم بھی ہونا پڑتا ہے اپنے کیے پر۔ اس لیے ہمارے اکابرین ہم سب انسانوں کو اچھائی کا سبق دیتے ہیں۔ مولا علی شیر خدا کا ارشاد باری ہے، تیزی اور جلد بازی ایک قسم کا جنون ہے، اور جلد باز اکثر اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے، اور اگر وہ نادم نہ ہو تو سمجھو کہ اس کا جنون مستحکم ہو گیا ہے۔ جلدی سے معاف کرنا شریفوں کی عادت، اور انتقام لینے میں جلدی کرنا کمینوں کی صفت ہے۔ اطاعت کی بجا آوری میں جلدی کرو، اور اعمال صالح کرنے میں سب سے آگے بڑھ جاؤ۔ آہستگی کے ساتھ کام کرنے والے کی سوچ جلد بازی سے کئی درجے بہتر ہے۔ نیک کام کرنے میں جلدی کرو، اور موت کے آنے سے پہلے نیک عمل کر لو، کیونکہ جو کچھ تم قیامت کے لیے بھیجو گے اس کا بدلہ پاؤ گے، اور جو کچھ اپنی آخرت کے لیے آگے بھیجو گے اس کی جزا ملے گی، اور جو پیچھے چھوڑو گے اس کا مطالبہ ہے اور حساب ہوگا۔ جلد باز کی رائے بہت کم درست ہوتی، اور بادشاہوں کی دوستی بہت کم باقی رہتی ہے۔ اگر تو ان چیزوں پر بے قراری کرتا ہے جو تیرے ہاتھ سے چلی گئی ہیں، تو تجھے ایسی چیزوں پر بھی ضرور بے قرار ہونا چاہیے جو ابھی تک تجھے نہیں ملیں۔ جلد بازی کا ثمرہ ٹھوکر کھانا، زہد کا ثمرہ راحت، شکر کا جرات، اور شجاعت کا ثمرہ غیرت ہے۔ جلد بازی میں ندامت، اور آہستگی میں سلامتی ہے۔ جلد بازی سے بچو کہ یہ لوگوں کی ملامت کا باعث ہے۔ جلد بازی سے پرہیز کر کہ اس میں انسان ضرور لغزش کھاتا ہے۔ جلد بازی سے پرہیز رکھ کہ یہ مطلب کہ فوت ہونے اور
پشیمانی کی نشانی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد باری ہے، مجرم کو جلد سزا دینے سے بچا رہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث اور غیرت کا موجب ہے۔ ہر کام میں جلدی کرنے والا کبھی تعریف حاصل نہیں کرتا۔ جلد باز گو کامیاب نظر آئے مگر وہ غلطی کھائے گا، اور آہستگی سے کام کرنے والا گو ہلاکت میں پڑا ہوا نظر آئے گا مگر وہ کامیاب ہو جائے گا۔ جب کہ تیری طبع راستی کی طرف راغب، بدن تندرست، فرصت اور مہلت میسر ہے تو ایسی حالت میں نیک کام کرنے میں جلدی کر۔ اپنی موت آنے سے پہلے اپنے مال کو کار خیر میں صرف کرنے میں جلدی کر تاکہ گناہوں سے پاک، صاف اور بارگاہ الہی کے مقرب بن جاؤ۔ آہستگی سے کام کرنے والا کامیاب ہو چکا یا عنقریب کامیاب ہوگا، اور جلد باز غلطی کر چکا یا جلد غلطی کرے گا۔ کام میں آہستگی کرنا تباہی سے بچاتا ہے۔ ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ جلد باز شخص ہلاک نہ ہو۔ جس کام کے انجام دینے میں تکلیف اور خرابی کا اندیشہ ہو، اس کے کرنے میں جلدی نہ کر، اور جب تو دوسرے شخص کی اطاعت نہیں کرتا تو اس کی اطاعت کا طلبگار نہ ہو۔ جلد بازی کو چھوڑ دے، کیونکہ کام میں جلدی کرنے والا اپنے مطلب کو نہیں پاتا اور اس کے کام کی کوئی تعریف نہیں کرتا۔ جو شخص جلدی کے ساتھ ہر ایک بات کا جواب دے دیتا ہے، وہ ٹھیک جواب بیان نہیں کرتا۔ زیادہ جلدی کرنے سے آدمی لغزش کھاتا اور زیادہ کلام کرنے سے بھائی بندوں کے دلوں میں رنج پیدا ہو جاتا ہے۔ جس کام کو لوگ ناپسند کرتے ہیں ان کے سامنے ان کے کرنے میں جلد بازی نہ کر، ورنہ وہ تیری نسبت وہ باتیں کہیں گے جو انہیں معلوم نہیں۔ جلد باز آدمی منہ کے بل گرنے کے قریب اور جھگڑالو مصیبت میں پھنسنے کو تیار ہے۔ ملول کی کوئی دوستی خلوت نہیں، اور جلد باز کی صحیح اور درست رائے نہیں۔ نیکی کرنے میں جہاں تک ہو سکے جلدی کر، کیونکہ نیک کاموں کے لیے گاہ گاہ فرصت ملتی ہے۔ عجلت اور
تیزی کی عادت کو دور کر دے اور دلیل کو اچھی طرح سوچ لیا کر تاکہ خطا سے محفوظ اور لغزش سے معمون رہے دور رہے۔ جو دن گزر چکا ہے وہ ہاتھ سے جاتا رہا اور آئندہ کا کچھ اعتبار نہیں، بس موجودہ وقت کو غنیمت سمجھ اور جو فرصت ملے اس میں اپنے کاموں کو سر انجام دینے میں جلدی کر اور زمانے پر بھروسہ نہ کر۔ جو شخص جلد بازی کے گھوڑے پر سوار ہوتا ہے وہ ٹھوکر کھا کر منہ کے بل گرتا ہے، اور جو شخص فضول امیدوں کے دھوکے میں پڑا رہتا ہے اسے اچانک موت کا تلخ پیالہ پینا پڑتا ہے۔ کسی کام کو بے سوچے سمجھے جلدی سے مت کر اور جہاں تک ہو سکے کسی کو سزا دینے میں عجلت نہ کر۔ جو شخص جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے، اور جو عجلت سے کام کرتا ہے وہ ندامت اٹھاتا ہے، اور جو اطمینان سے کام کرتا ہے وہ بہت سی خرابیوں سے نجات پاتا ہے۔ جلد باز کے حیلے اور تدبیریں بہت کم کامیابی حاصل کرتی ہیں اور ملول الطبع آدمی کی دوستی نہایت کم باقی رہتی ہے۔ جو شخص عجلت جلد بازی کی سواری پر سوار ہوتا ہے اس پر ملامت سوار ہو جاتی ہے، اور جو سستی اور کاہلی کی اطاعت کرتا ہے ندامت اسے گھیر لیتی ہے۔ یا اللہ پاک ہم سب انسانوں کو جلد بازی سے محفوظ رکھ اور اپنے پیارے حبیب اپنے پیارے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرا۔